اچھا بھائی لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ادھر دیکھیں، ابھی اپنی شیئر ادھر کر لیں، جب میں لیکچر دے رہا ہوں یا کروں نا تو ادھر کر لیا کریں۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ جی مناہل ایڈوب السٹریٹر ٹولز کے بارے میں پڑھا تھا، اور ایک آپ لوگوں کو ٹاسک بھی دیا تھا نا کہ جس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کام کیا تھا؟ ہاں مطلب کہ ڈائریکٹ سلیکشن ٹول اور سلیکشن ٹول کی مدد سے ایک اچھا سا آپ لوگوں نے وہ بھی بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی آج کی کلاس کے اندر ہم جو ہے نا سیکھیں گے، میں یہاں پہ ذرا سا ٹھیک ہے، دیکھو آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے ایڈوبی ہی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے نا فری پک کے بارے میں بھی جانیں گے۔ فری پک پتہ ہے؟ فری پک کا آئیڈیا ہے کسی کو؟ نہیں آئیڈیا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو ہم نے ابھی تک ایڈوبی السٹریٹر پہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ سلیکشن اور سلیکشن ٹول آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھ لیا ہے، کور کر لیا ہے۔ اب ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ جو ویب براؤزر ٹول ہے نا، مطلب کہ ویب بیسڈ ٹولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ویب سائٹس ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہاں مطلب ایکسپلور کیا کریں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کا کام جو ہے نا وہ فاسٹ ہو اور مطلب کہ اور اچھی کوالٹی والا کام۔ تو آپ لوگ ویسے مینولی جو بھی کسٹمائز ڈیزائن وغیرہ جو بناؤ گے تو اب آپ ایڈوبی السٹریٹر وغیرہ کے اوپر بنا لو گے، لوگو وغیرہ یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ جب فری پک کیا ہوتا ہے؟ فری پک ہمارے پاس جو ہے نا ایک ویب بیسڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا نام ہے، ہمیں مطلب کہ ڈیزائنس مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیمپلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں اگر مینیو کارڈ وغیرہ بنانا ہے، یہ سب چیزیں بہت سارے پوسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہاں سے جا کے کیا کر سکتے ہو؟ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو ایزیلی، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے سے پہلے بھائی آپ لوگوں کو کیا آنا چاہیے؟ ایڈوبی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ملٹیپل سورس فائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا سورس فائل کا مطلب پتہ ہے آپ لوگ کو؟ سورس فائل کیا ہوتی ہے؟ دیکھو ایک چیز یاد رکھنا، ابھی آپ لوگوں کے کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ لوگ اس کے اوپر میں بول رہا ہوں کہ بھائی کبھی کبھار، بلکہ میں نے لاسٹ کلاس میں ورڈ بھی یوز کیا تھا، سورس فائل، اور ایک ہوتی ہے ایکسپورٹ فائل، ٹھیک ہے۔ سورس فائل کیا ہوتی ہے؟ سورس فائل کیا ہوتی ہے؟ اچھا دیکھو ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم تھوڑا بہت جو ہے نا فری لانس کو بھی ٹچ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ فری لانس ایک ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ جس کو الگ سے پڑھا جائے۔ فری لانس آپ لوگوں کا اس کے ساتھ ہی آیا کرے گا، ٹھیک ہے نا، ہر کورس کا، کیونکہ ہر اسکل کا ایک اپنا الگ فری لانسنگ مائنڈ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا الگ اسکل سیٹ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ایک سورس فائل کیا ہوتی ہے؟ جی شازل نہیں پتا؟ دیکھو سورس فائل کیا ہوتی ہے، لیٹ سے آپ لوگوں نے ایڈوبی السٹریٹر کے اوپر فائل بنائی ہے، ایڈوبی فوٹو شاپ کے اوپر بنائی، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب کنٹرول ایس کر کے اس فائل کو سیو کرتے ہو نا، تو اے آئی لکھا ہوا آتا ہے جب آپ فائل کو سیو کرتے ہو، جب جس بھی فولڈر کے اندر، تو وہ آپ کی کیا ہوگی؟ سورس فائل ہوگی۔ جب آپ کھولو گے تو وہی سارا کام آ جائے گا آپ کے پاس، آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہو، نئی چیز بنا سکتے ہو اس کے اندر جا کر، ہے نا۔ تو وہ کون سی فائل ہے؟ سورس فائل ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ سورس فائل مطلب کہ آپ کی بیس فائل سمجھ لو، جس کے اندر آپ کام کر سکتے ہو، ایزیلی اپڈیٹ کر سکتے ہو، اسی کے حساب سے آپ اپنے پروجیکٹ کو لے کر چل لو۔ ایک ہوتے ہیں ایکسپورٹ فائل۔ ایکسپورٹ فائل کیا ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے پروجیکٹ بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے جیسے کوئی بھی ڈیزائن بنایا، ڈیزائن بنانے کے بعد جو ہے نا اب آپ چاہتے ہو اس کو پی این جی میں مطلب کہ اس کا آؤٹ پٹ دکھوں، یا پھر جے پیک ہمارے پاس ہوتا ہے نا، پی این جی اور جے پیک کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے پی این جی کا مطلب؟ شارٹ فارم تو ہے، پی این جی اور جے پیک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھو پی این جی امیجز وہ ہوتی ہیں جیسے کہ جس کا جو ہے نا مطلب کہ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، سمجھ آئی بات؟ جیسے کہ بھائی میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، اب میری کسی نے پکچر لی، اب یہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو میری اب اس نے پکچر کھینچ کے مجھے دے دی، تو یہ جو امیج ہے نا، تو یہ کون سی امیج کہلاتی ہے؟ جے پیک امیج۔ کون سی امیج؟ جے پیک۔ اگر میں کیا کروں، مجھے صرف اپنا فیس دیکھنا، اپنی باڈی دکھانی ہے، تو میں اس بیک گراؤنڈ کو کیا کر دوں گا؟ ریموو کر دوں گا۔ ٹولز آتے ہیں ہمارے، وہ بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہمارے اس کورس کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بیک گراؤنڈ کو کیا کر دیا؟ ریموو کر دیا، ٹھیک ہے، اور میرے پاس صرف کیا رہ گئی؟ امیج کا سائز وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب میرا صرف باڈی رہ گئی، باقی بیک گراؤنڈ کیا ہو جائے گا؟ ٹرانسپیرنٹ۔
ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना वाइट, अगर आपकी जैसी आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन होगी वैसे ही आपको शो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आपका क्या हो गया, वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। जहाँ पे भी आप रखोगे, ठीक है ना, तो बैकग्राउंड नजर आएगा, ठीक है, पीएनजी इमेज के अंदर, ठीक है। तो पीएनजी इमेज का बैकग्राउंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जेपेग का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बस ये इतना आसान अल्फाज में याद रखना, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट, आप जब आप किसी का प्रोजेक्ट बनाते हो, किसी का काम करते हो, ठीक है ना, तो वो भाई आपसे बोलता है कि भैया इसको पीएनजी में कन्वर्ट कर दो। भाई एक इमेज थी जिसमें 3 बंदे खड़े हुए थे, ठीक है। अब लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लेट से ये एक लड़का है, ठीक है ना, ये शाजिल है, ठीक है, ये शाजिल का दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर ये कौन खड़ा हुआ है, ये कौन खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है वाजिद, ठीक है भाई। अब ये बैकग्राउंड है जो मैं बना रहा हूँ ना ब्लैक कलर से, ये क्या है, इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड पे सीनरी हो सकती है, कोई गार्डन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इमेज होगी ना, ये कौन सी इमेज कहलाएगी, जेपेग। कौन सी इमेज कहलाएगी, अगर मैं यही इमेज ऐसी बना दूं जिसका साइज वाइज सब यही हो, ठीक है, तो ये अब इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। हाँ आप लोग ऑफ करो, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यारी जो इमेज है वो क्या कहलाएगी, पीएनजी इमेज, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, पीएनजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब पीएनजी इमेजेस, लेट से अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भैया मैंने एक फ्लायर बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे एक अपनी पिक्चर लगानी है, तो मैं पीएनजी इमेज लगाऊंगा या जेपेग लगाऊंगा, पीएनजी लगाऊंगा। क्यों पीएनजी लगाऊंगा, जबरदस्त, हाँ, क्योंकि मुझे कुछ बैकग्राउंड पे तो दिखाना होगा ना। मेरे फ्लायर के अंदर में कुछ वर्डिंग लिखी होगी या कुछ भी आपने देखे होंगे अक्सर, मतलब कि इस तरह के फ्लायर वगैरह बने हुए होते हैं, बिल बोर्ड पे लगे हुए होते हैं, तो बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ, तो हम कौन सी इमेज लगाएंगे, पीएनजी इमेज लगाएंगे अपनी, किसी भी करेक्टर की अगर हमने लगानी है, या कोई ऐसी चीज है जो कि हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आपने घड़ियों का एड देखते हो गया, जूतों का एड या कपड़ों का एड देखते हो गए, तो जो इमेजेस लगाते हैं वो पीएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। जेपेग इमेज हम लोग जस्ट फ्लायर के ऊपर ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। जेपेग के मतलब सेंड वगैरह करने के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा भाई, अब क्या होता है, अब इमेजेस का एक्सपोर्ट, हाँ, अब एक्सपोर्ट के अंदर आप लोग के पास जो है तो जेपेग आएगी या तो ये आएगी। तो ये फाइलें क्या होती है, एक्सपोर्ट फाइलें एडिट नहीं हो सकती, ठीक है ना, सोर्स फाइल एडिट हो सकती है। अब आपके पास लेट से क्लाइंट ने आपसे काम कराया कि भैया मुझे जो है ना एक पोस्टर बनाना था, आपने उसका पोस्टर बनाया और पोस्टर बना के उसको सेंड कर दिया। अब आप जब भी उस क्लाइंट को काम सेंड करोगे ना, या तो आप उसको जेपेग फाइल सेंड करोगे, या तो उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको बताएगा, या तो आप उसको पीएनजी फाइल सेंड करोगे, ठीक है, एक्सपोर्ट करके सेंड करोगे, ठीक है। फिर बाकी जो भी चेंजेस होंगे तो आप सोर्स फाइल में जाके चेंज करके दोबारा से एक्सपोर्ट करोगे नया वर्जन, और फिर उसको सेंड कर दोगे। तो भैया फिर क्या हो, क्या रहा है, अब आपके पास सोर्स फाइल तो एक ही है, एक्सपोर्ट फाइल तो मल्टीपल आप उसके वर्जन बना के निकाले जा रहे हो जितनी आपको निकालनी है। कभी आपने सर्कल लगा दिया, कभी हटा दिया, ठीक है ना, वो रिवीजन आते रहते हैं डिजाइन के अंदर। तो जब भी आप अपने क्लाइंट को सेंड करोगे ना, तो सोर्स फाइल नहीं सेंड करते हैं, समझ आई बात, क्यों नहीं सेंड करते हैं। फिर अगर आपने सोर्स फाइल ही उसको सेंड कर दी तो फिर तो वो मतलब कि खुद भी कर सकता है ना, मतलब कि आपने सारा काम उसको दे दिया, ठीक है ना, आपकी सारी मेहनत, आपकी ये सब चीज़ें आपने बनाई थी, आपको पता है कि भी कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरह से अपडेट हो रही है, लेयर्स वगैरह आपने बनाई हुई है, ठीक है ना। तो फिर उसको सोर्स फाइल वो चला भी नहीं सकेगा। क्यों नहीं चला सकेगा, समझ में नहीं आएगी। दूसरी चीज़, उसके पास एडोबी इलस्ट्रेटर होगा तो चलेगी ना, एडोबी इलस्ट्रेटर पर ही खुलेगी ना फाइल, ठीक है। जेपेग तो आपके पास कंप्यूटर में भी खुल जाएगी, मोबाइल में भी खुल जाएगी, कहीं पे भी खुल जाएगी, ठीक है। तो सोर्स फाइल अगर एडोबी की है तो एडोबी पर खुलेगी, अगर फोटोशॉप की है तो फोटोशॉप पर ही खुलेगी। तो वो अगर आपने भेज भी दी तो भाई आपका क्लाइंट बोलेगा मुझे क्या भेज दिया भाई, आप तो मुझे फाइनल वर्जन दो ना जो कि मेरे काम का हो, मुझे पोस्ट करना है, फेसबुक पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, कहीं पे भी करना है, तो वो उसको वाली मैसेज आप हमेशा सेंड करें। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, अगर वो बोले यार आप मुझे सोर्स फाइल दे दो, मतलब कि यार वो अगर आपका क्लाइंट कहता है कि भाई यार मैं आपसे डिज़ाइन बनवाना है, मैं आपको डिज़ाइन के 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है ना, लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है कि भैया उसकी मुझे जो है ना आप बनाकर सोर्स फाइल सेंड कर दो,
تو آپ بنا کے سورس فائل یہ، لیکن آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، آپ کی کیا ڈسکشن ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ سے یہ کیا ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس کو سورس فائل دے دو گے تو سورس فائل دے دو پھر اس کو، ٹھیک ہے نا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سروس کے اوپر، کہ آپ سروس کے اندر آپ نے کیا معاہدہ کیا تھا. کلیئر ہے بھائی یہاں تک؟ تو اب ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، ایڈوبی السٹریٹر کو دیکھا تھا، اس کو ہم نے تھوڑا سا جانا تھا. تو اب ہم تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے نا. تو میں ایک ٹول پہ اتنا زیادہ ٹائم، مطلب کہ اتنا زیادہ ہم وہ نہیں کریں گے کہ یار ایک ہی چیز کو بار بار چیزیں، تو ایڈوانس کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی. تو اب میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں. تو ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے فری پک. کیا ہوتا ہے؟ فری پک. اچھا یہ لائٹ بند کر دو ذرا، کونے والا، نیچے والا، نیچے کونے والا، ہاں ٹھیک ہے. فری پک جا کے آپ لوگ لکھو گے، ٹھیک ہے. آپ لوگ یہاں پر آ کر کیا کرو گے؟ اس پہ کلک کرو گے. اس پہ کلک کرو گے نا تو یہ ویب سائٹ کھل جائے گی آپ کے پاس. اچھا یہاں پر آ کر جو ہے نا آپ دیکھو نیچے آتے رہو گے تو انہوں نے ویب سائٹ ابھی اپڈیٹ کر دی اپنی بہت زیادہ، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے، ہر چیز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. تو ہم یہاں پہ سائن ان کر لو، ٹھیک ہے. تو میں یہاں پر آتا ہوں اپنی آئی ڈی سے. میں گوگل کی آئی ڈی نا سب کی بنی ہوئی نا، تو ہم نے فرسٹ ڈے کلاس کو بولے تھے کہ بھائی آپ کی گوگل کی آئی ڈی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اپنی آئی ڈی سے یہاں سے لاگ ان کر لو گے. ٹھیک ہے، لاگ ان ہو گیا آپ کے آئی ڈی سے. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی یار آپ نے سرچ کیا، مجھے جو ہے نا چاہیے ہے ایک بتاؤ، کوئی بھی بتاؤ، کوئی بھی آپ کو جو چاہیے ہو، جو آپ لوگ دیکھتے ہیں ڈیزائن سے ریلیٹڈ، کوئی پوسٹر بتا دو، کوئی میگزین. کیا چاہیے؟ آئی ڈی کارڈ چاہیے. چلو مجھے چاہیے آئی ڈی کارڈ کے، مجھے ڈیزائن چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہاں پہ کلک کیا، آئی ڈی کارڈ لکھا. تو دیکھو یہ میرے پاس سارے آئی ڈی کارڈ آ گئے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس میں نا کچھ فائل، کچھ یہ آپ کے پاس سورس فائل بھی ہوتی ہیں، کچھ امیجز ہوتی ہیں، کچھ پی این جی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے آپ کو مل جائے گی. تو اب آپ نے بولا کہ یار مجھے یہ والا آئی ڈی کارڈ اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اپڈیٹ کرنا ہے یہ والا آئی ڈی کارڈ. لیکن اس آئی ڈی کارڈ کے اندر مجھے جو ہے نا مطلب کہ اپنا ڈیٹا ڈالنا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھیا آپ کو اس کی کیا چیز چاہیے ہوگی؟ سورس فائل. سورس فائل چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے. جے پی ایگ پہ تو آپ اپڈیٹ نہیں کر سکتے، وہ تو جیسے ایک امیج ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ دیکھو پہلے تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر آؤ گے، کچھ یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں پیڈ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فری میں مل جاتی ہیں. آپ کو کچھ سورس فائل فری مل جائیں گی، کچھ پیڈ. تو اب یہاں پہ آ کے آپ لوگ یہاں پہ لائسنس میں آ جائیں، یہاں پہ آ کے پہلے ہی سلیکٹ کر دو کیا؟ فری والا سلیکٹ کر دو گے تو آپ کو یہاں پر فری میں لا کر سارے کون سے آئیں گے؟ فری والے. وہی آپ نے بولا چلو ہم جو ہے نا یہ والا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا اچھا لگ رہا ہے تھوڑا، ہے نا، صحیح ہے. ہم اس پہ کلک کرتے ہیں. تو اس کی ہمیں اس پہ جاؤ گے، اس پہ جا کر جو ہے نا ہم اب یہ دیکھو یہ سارے آپشن آ گئے. اے آئی کا کیا مطلب ہے؟ ایڈوبی السٹریٹر کی سورس فائل. ای پی ایس کا مطلب، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس یہاں پر یہ فوٹو شاپ پہ بھی کھل جاتی ہے، اور یہ آپ کے پاس ایڈوبی السٹریٹر پہ. جے پیگ اگر آپ کو چاہیے صرف فونٹ چاہیے، تو بھائی میں نے بولا مجھے کون سی فائل چاہیے؟ صرف. اس پہ کلک کرو گے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے. ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ اس پر ہی کلک کر دو ڈائریکٹ. تو یہ مجھے ڈائریکٹ کلک کروں گا تو کہاں لے جائے گا؟ اس پہ میں نے کلک کیا اور یہ اب مجھے ایڈوبی السٹریٹر پہ لے جائے گا. کھل گیا کیونکہ ابھی میرے پاس ایڈوبی السٹریٹر کھلا ہوا نہیں تھا نا. اگر کھلا ہوا ہوتا تو یہ ایڈوبی السٹریٹر پہ ایک نیا ٹیب بنا دیتا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دیکھو آ گیا آپ کے پاس سورس فائل. تو کنٹرول وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے نا. کنٹرول دبا کے آپ اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھ لو کہ بھائی آپ کا جو ڈیزائن ہے، سوری آلٹر دبا کر، ٹھیک ہے، اور آلٹر سے زوم ان زوم آؤٹ دونوں ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو یہ آپ کے پاس پوری سورس فائل ہے، ٹھیک ہے بھائی. اب آپ جب اس پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ جو ہے نا ساری چیزیں کس میں آ رہی ہیں؟ ایک گروپ کے اندر آ رہی ہیں. کیسے آ رہی ہے؟ جس نے بنائی ہوگی اس نے سورس فائل اپلوڈ کر دی اپنی آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس کے اندر اپڈیٹ کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ان گروپ کر لیا تو پھر ڈبل کلک کر کے بہت زیادہ کر کے آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو اچھا طریقہ کہ آپ اس کو پکڑو، رائٹ کلک کرو اور کیا کر دو؟ مناہل ریلیز کلپنگ ماسک، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کلپنگ ماسک کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس کلپنگ ماسک کر دیا. اب آپ کے پاس جو ہے نا
رائٹ کلک کرو گے ٹھیک ہے نا, ہمیں اس کو اب ان گروپ کا آپشن آئے گا ٹھیک ہے نا. اب ہم نے اس کو ان گروپ کر دیا, اب میرے پاس یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی, ان گروپ ہو گئی ٹھیک ہے نا. اب کچھ گروپ ہوں گے اور کچھ مطلب کہ سمپل والی لیئر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے نا. اب لیٹ سے میرے پاس یہاں پہ لوگو آ رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بھیا میرے پاس اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں ان گروپ, تو رائٹ کلک کروں گا ان گروپ اور میں صرف اب میں اس کو کیا کرتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو دیکھو ڈیلیٹ ہو گیا یہ, اور میں اس پہ آگے ڈبل کلک کر کے اس پہ ڈبل کلک کرو اور زیادہ ٹھیک ہے نا ملٹیپل ٹائم, اور یہاں پہ آگے اپنا نام لکھ دو ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ آگے اپنا نام لکھ دیا اور میں نے سلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے. پوزیشن آپ کی کیا ہے کہ بھائی یار آپ نے یہاں پر آ کر لکھ دیا ہے, ڈبل کلک کر کے جاؤ ٹھیک ہے, یہاں پر آ کر لکھ دو آپ ٹھیک ہے بھائی, آپ نے یہاں پر آ کر یہ لکھ دیا ٹھیک ہے. باقی اگر آپ کو یہ اپڈیٹ کرنا ہے اپڈیٹ کر دو, ڈیزائن اپڈیٹ کرنا ہے ڈیزائن میں اس کا کلر اگر آپ کو الگ کرنا ہے تو آپ اس سب پہ کلک کرو. اب یہ سب کیا ہوئے ہیں, تو میں پہلے اس کو کیا کروں گا ٹھیک ہے نا, یہاں پہ آ کے رائٹ کلک کرو اور ان گروپ کر دو ٹھیک ہے. اس کی شارٹ کی کیا ہوتی ہے کنٹرول جی, کنٹرول جی سے گروپ ہوتا ہے, کنٹرول شفٹ جی سے ان گروپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا. اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں. اب میں یہاں پر آتا ہوں, میں اس کو بولتا ہوں بھائی اس کا کلر جو ہے نا آپ کر دو یہ والا. یہ دیکھو اب یہ ہمارے پاس کچھ اور ہی سلیکٹ ہو رہا ہے, اس کو سلیکٹ کروں گا میں ٹھیک ہے نا. اس کو سلیکٹ کر کے میں نے اس کا کلر کر دیا والا, باہر آ کے ڈبل کلک کروں گا تو اب دیکھو اس کا کلر یہ ہو گیا. کلیئر ہے یہاں تک, کلیئر ہے یہاں تک ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس یہ سارے ڈیزائنز آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, اور یہ آپ کے پاس ٹیکس آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ہم ٹیکس کو تھوڑا سا پہلے سمجھ بھی لیتے ہیں, ٹیکس آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں. آپ یہاں پر آؤ گے ٹھیک ہے, یہاں پر آ کے یہاں پہ آ کے کلک کرو گے, یہاں پہ کیا آ جائے گا ٹیکس آ جائے گا. اب ٹیکس آپ کے پاس ورٹیکل ہو سکتا ہے اور ہورزونٹل بھی ہو سکتا ہے. اب لیٹ سے میں نے یہاں پر اگر لکھ دیا ہے میسپ ٹھیک ہے نا, اب یہاں پہ آپ نے میسپ لکھ دیا. جب آپ ٹیکسٹ لکھ لیتے ہو اس کے بعد جب آپ باہر سلیکشن ٹول سے لیتے ہو ٹھیک ہے نا, یہاں پر آپ کے پاس کیا آ جاتے ہیں فونٹ کے سارے آ جاتے ہیں, آپ کے پاس ویرائٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ یار لکھ دیا اور میں کنٹرول ایس کر کے, اور یہاں سے آپ کیا کرو گے جب بھی فونٹ کے سائز کو بڑا چھوٹا کرو گے نا ہمیشہ کیا دباؤ گے شفٹ دباؤ گے. کیا دباؤ گے شفٹ دبا کے. تو اگر وداؤٹ شفٹ, پہلے میں شفٹ دبا کے کرتا ہوں تو دیکھو ہر چیز کیا ہو رہی ہے پراپر طریقے سے چھوٹی بڑی. اگر میں وداؤٹ شفٹ کروں گا نا تو یہ کچھ ایسا ہو جائے گا, تو یہ اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو, تو ایسا لگے کسی بچے نے ڈیزائن بنایا, ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے. کنٹرول زیڈ کر دو اگر غلطی ہو جائے ٹھیک ہے بار بار. تو اب میں نے اس کو یہاں پہ رکھا, میں نے اس کو یہاں پہ رکھا, اور اسپیس کی مدد سے آپ اس کو اوپر نیچے کرو, اور یہاں پر آ کر آپ نے اس کو یہاں پہ رکھا ٹھیک ہے. میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کو یہاں پر آ کر اس کا کلر کیا کر دو وائٹ کے, بلیک کے اوپر کون سا اچھا لگے گا وائٹ. وائٹ ہو گیا. کلیئر ہے بھائی یہاں تک. ایسے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھو اس کی ایک لیئر بن جاتی ہے ٹھیک ہے. ہر چیز کی کیا بن رہی ہوتی ہے لیئر, وہ یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گی. اگر یہاں نہیں آ رہی ہو تو آپ ونڈو پہ جاؤ گے, ونڈو پہ جا کے آپ کس میں جاؤ گے لیئرز میں جاؤ گے ٹھیک ہے. یہ آ رہی ہے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے. اور اس لیئر کے اندر کتنی آ رہی ہیں سب آ رہی ہیں ٹھیک ہے. اس نے دو کتنے آرٹ بورڈ ہیں ہمارے پاس یہاں پر, ایک یہ ایک ہے, تو یہ والا ہوگا ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے سیکنڈ والا ہوگا ٹھیک ہے. تو فرسٹ والے کے اندر ساری اس کی اپنی کیا آ گئی لیئرز آ گئی ٹھیک ہے. یہ ساری اس کی دیکھو ٹھیک ہے. یہاں سے بھی میں کام کر سکتا ہوں, ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں, اور ڈائریکٹلی بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے. دونوں آپشن, یا تو ڈائریکٹ کام کرو یا تو آپ لیئر پہ جا کے سلیکٹ کر کے. اگر آپ بہت ڈیٹیل ورک کر رہے ہو نا, کوئی بہت ہی بڑا, کوئی بہت ہی ڈیپ کام کر رہے ہو, بہت اچھا سا مطلب کہ پراپر طریقے سے کوئی چیز بنا رہے ہو, تو آپ لیئر سے جا کے کام کرو ہمیشہ ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ کرتے رہو گے سیکھ جاؤ گے لیئر ٹھیک ہے نا آرام سے. تو اب لیٹ سے مجھے نا یہاں پہ نا کوئی پکچر لگانی ہے ٹھیک ہے نا. اب میں پکچر کیسے لگا سکتا ہوں, سب سے پہلے تو مجھے اس کو کیا کرنا پڑے گا ان گروپ ٹھیک ہے. دیکھو گروپ ہوا ہے بہت زیادہ, اور اب میں اس کو باہر نکالتا ہوں. ہاں اب یہاں اس کے اندر مجھے پکچر لگانی ہے ٹھیک ہے نا. سمجھو ایک سرکل ہے, شیپ ہے, شیپ کے اندر کوئی بھی پکچر لگانی ہے. تو پکچر لگانے کے لیے شازل ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, ٹیکسٹ سمجھ میں آ گیا. اب ٹیکسٹ میں رائٹ کلک کرو گے, اگر ایریا ٹائپ ٹول کرنا ہے تو آپ نے کوئی ایریا سلیکٹ کیا, اس کے اندر اگر آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہو, ایریا ٹائپ ٹول سے مراد کیا نام ہے لیٹ سے میں سمجھا دوں. میں نے ایک ایلپس لیا, یہ سرکل لیا ٹھیک ہے نا, اور میں نے اس کو کیا دے دیا بارڈر دیا ہے خالی, اور یہ میں نے اس کو ہائٹ کر دیا, صرف میں نے بارڈر اس کو کیا دے دیا بلیک کلر کا دے دیا ٹھیک ہے. تو یہ ایریا ہے. اب میں بولتا ہوں بھائی میرے اس ایریا کے اندر جو بھی میں ٹیکسٹ لکھوں نا وہ کہاں پہ رہے, اس ایریا کے اندر رہے. تو ہم کیا کریں گے,
ہم یہاں پہ آئیں گے, ایریا ٹائپ ٹول لیں گے, ٹھیک ہے نا, اور پھر یہاں پہ آ کے کلک کریں گے. دیکھو وہ ڈمی سا جو ہے نا آپ کو کچھ ٹیکسٹ دے بھی دیتا ہے. تو یہ دیکھو یہ کہاں پر ہے, اس ایریا کے اندر ہے, سرکل بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سرکل کے اندر کچھ اور بھی لکھوں گا نا اس کے اندر, تو وہ اس کے اندر ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. سرکل سے باہر نہیں جائے گا کوئی بھی چیز, ٹھیک ہے, اس ایریا کے اندر ہی رہے گی. ایریا چھوٹا کروں گا تو ایریا میں نظر آئے گی, نہیں نظر آئے گی, اس طرح سے آئے گی چیز, ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ کلیئر ہے میں یہاں تک سب کو, ٹھیک ہے. اب یہ خود سے جو ہے نا, اب آپ لوگ کا ٹاسک کیا ہے, گھر سے آپ لوگوں نے اس سب کو کیا کرنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے. نیکسٹ منڈے والے دن میں یہ پوچھوں گا, ٹھیک ہے نا, یہ ایکسپلور کرنا ہے آپ لوگوں نے گھر سے, ٹھیک ہے, ہو جائے گا. تو اب ہم آ جاتے کلپنگ ماسک کے اوپر. یہ ایک تھوڑی سی چیز جو میں نے سمجھا دی, باقی ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. اب ہم نے اس کے اندر جو ہے نا امیج ڈالنی ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. اب امیج ڈالنے کے لیے بھائی میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو پہلے تو ایک اور دفعہ ان گروپ کر لیتا ہوں, ریلیز کلپنگ ماسک کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کو میں باہر نکالتا ہوں, ٹھیک ہے. اب سمجھو ایک شیپ کی طرح, یا پھر آپ کے پاس ایک شیپ ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کرو گے, اب آپ کرو گے یہ ہے کہ بھئی آپ کوئی بھی ایک امیج پہ جاؤ گے اپنے مائی کمپیوٹر پہ, یہاں پہ آپ کے پاس امیج ہے. اب لیٹ سے اس امیج کو میں اپنے اس میں ڈالنا چاہتا ہوں, تو پہلے اس امیج کو میں کہاں پہ لے کے جاؤں گا, ایڈوبی السٹریٹر میں اس طرح سے پکڑ کے یہاں پہ رکھوں گا, ٹھیک ہے. اور شفٹ کی مدد سے اسی طرح سے کارنر سے پکڑ کے تھوڑا سا چھوٹا کروں گا, ٹھیک ہے, چھوٹا کروں گا, اور یہاں تک میرے پاس صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے اس امیج کو اس شیپ کے اندر بائنڈ کرنا ہے. میں چاہتا ہوں سرکل کے اندر آ جائے میری امیج, تو میں کیسے کروں گا. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سرکل کو سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سرکل کو سلیکٹ کر کے کیا کرنا ہے, یہ والا بٹن کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈرا ان سائڈ کلک کر دیا. اب اس کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, کنٹرول ایکس کٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے, کٹ کر دیا. یہاں پہ آگے آپ نے کلک کرنا ہے, کنٹرول وی پیسٹ کر دینا ہے بس. اب آپ کے پاس یہ امیج جو ہے وہ اس کے اندر آ گئی. اب یہ جو باہر بارڈر بنی ہوئی آ رہی ہے نا, تو یہ کس کا سائز ہے, امیج کا سائز ہے. اگر آپ چاہتے ہو امیج میرے پاس جو ہے نا تھوڑی یہ بال کٹ رہی ہے, اس کے برابر آ جائے, تو آپ اس کو یہاں سے چھوٹا کر دو. لیکن اس سرکل سے زیادہ چھوٹا نہیں کرنا نا, پھر سرکل خالی نظر آئے گا اوپر سے, سمجھ رہے ہو. لیکن امیج آپ جتنی بھی بڑی کرو گے نا, رہے گی کس کے اندر, سرکل کے اندر ہی رہے گی ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. لیکن چھوٹا کرو گے نا تو جب بھی سرکل کے اندر رہے گی, لیکن ایسے نظر آئے گا, ٹھیک ہے. تو آپ نے ہمیشہ ایسے ہی رکھو کہ یار آپ کا نا کام بھی ہو جائے اچھا, اور مزہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک. تو میں نے یہ رکھ دیا. اب میں اس کو اٹھا کے جو ہے نا, اس پورے کو اٹھا کے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں, جو میرا مطلب میں نے بنایا تھا, یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا. کلیئر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو لگانے آ گئے ڈرا ان سائٹ وغیرہ کلپنگ. ایسے ہی ضروری نہیں ہے صرف سرکل کے اندر, کسی بھی ٹائپ کے شیپ کے اندر آپ لوگ لگا سکتے. کلیئر ہے. تو اب آپ لوگ کا اسٹارٹ ہوتا ہے کام. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے ایک اچھا سا اب ایک وزٹنگ کارڈ اٹھانا ہے. آپ لوگوں نے فری پک پہ جانا ہے, وزٹنگ کارڈ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, اور پھر اس کو جو ہے نا ایک اچھا سا یہاں پہ لے کر آنا ہے. اور پھر امیج وغیرہ دیکھ لینا, آپ کے کمپیوٹر میں ہوگی کوئی نہ کوئی ڈمی امیج, اس کو ایک شیپ کے اندر لگا کے اچھا سا وزٹنگ کارڈ مجھے بنا کے دکھاؤ, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے. چلو اسٹارٹ ہو جاؤ سارے. ہاں لائٹ کھول دو. کلیئر ہے.